إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس درس میں ہم ان چند نوجوانوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ واقعہ تمہارے لیے کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کر کے اس بات کو بیان کیا کہ تمہارے لیے عجیب بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانی تھی جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کہیں عجیب نشانیاں قرآن مجید نے کچھ قوموں کے حالات اور ان کے بارے میں بیان کیے ہیں۔ یعنی کچھ انبیاءوں کے قصے ہیں اور کچھ نیک اور صالحین لوگوں کے قصے ہیں جو تمہیں بڑے عجیب لگیں گے، مطلب اس سے بھی زیادہ کمال والے، اس سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس میں اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے اور اپنے ماننے والے ایمان والوں کو مشکلات میں سے بچایا اور ان کے لیے راہ یابی کے راستے جو ہے ہموار کیے۔ ایسے بہت سارے قرآن مجید میں واقعات ہیں، تو ان میں سے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کیا تم اپنے خیال میں یہ سوچتے ہو کہ یہ غار والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ غار والوں کا قصہ جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی عجیب نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی عجیب واقعات قرآن مجید میں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے یہاں پر جو ہے بیان کیے ہیں۔ یہ غار والے کون تھے اور ان کے اندر ہمارے لیے کیا سیکھ ملتی ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، بہت ہی اہم واقعہ ہے، اس کو آپ بغور سنیں۔ ویسے ہم اس کو اسٹوریز کی شکل میں، کہانیوں کی شکل میں بچپن سے ہم اس کو سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب جو ہمیں عربی سکھاتے تھے وہ اکثر یہ قصے کہانیاں بیان کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس ایک معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن واقعات کو جو ذکر کیا، جو بیان کیا، اس کا مقصد جو ہے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ، اکثریت جو علم رکھتی ہیں قرآن کا، لیکن وہ اس کو صرف قصے اور کہانیوں کے طور پر یاد رکھتے ہیں، اس میں سیکھ کیا ملتی ہے وہ اس کو یاد نہیں رکھتے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے اس بات پر ان کا دھیان نہیں جاتا۔ حالانکہ اصل تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بھی جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم آپ کو قصے بیان کر رہے ہیں یہ احسن القصص ہے، یعنی یہ بہترین قصے ہیں، اور اس سے پہلے آپ ان سے بے خبر تھے، آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان قصوں کو بیان کیا، اور ظاہر سی بات ہے ہمیں سوچنا چاہیے کسی واقعے کو، کسی قصے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کر رہا ہے اپنی کتاب میں، اور ایسی کتاب جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئیں گی، تو اس میں بیان کیا گیا قصہ کتنا اہم ہوگا، اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور واقعی میں بغور اگر ان واقعات کو ہم پڑھیں تو شاید ایک ہی واقعہ کافی ہے انسان کی زندگی بدلنے کے لیے۔ تو ان میں بہترین نصیحتیں ہیں اس واقعے کے اندر جو آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی آج بیان کیا جائے گا۔
تو جو غار والے تھے یعنی اصحاب الکہف، یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اس کے تعلق سے ہم چند چیزیں دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اصحاب کہف کی زندگی یعنی ان کی جو واقعہ ہے اس کے اندر ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، کہف کہتے ہیں غار کے اندرونی حصے کو، جو غار کا اندرونی حصہ ہوتا ہے اس کو کہف کہا جاتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں بہت ہی ڈیٹیل میں اس واقعے کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ امام طبری نے، اس طرح اور بھی مفسرین نے جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ غار میں جو ہے جا کر پناہ لیے تھے، یہ 7 نوجوان تھے اور ساتھ میں ان کے ایک کتا تھا۔ ان کا واقعہ کیا ہوا انشاءاللہ تعالی آیت بآیت آپ کے سامنے بات رکھی جائیں گی۔ تو اس سے پہلے میں مختصر سا آپ کو واقعے کی جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ واقعہ اس طرح سے تھا، یہ 7 نوجوان تھے جو اللہ رب العزت پر جو ہے ایمان لائے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے تھے۔ مفسرین نے الگ الگ بیان کیا، جیسے کسی نے کہا کہ یہ روم کے شہزادے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے نوازا تھا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ ایک دقیانوس ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے کے لوگ تھے جو عراق کے رہنے والے تھے، یہ چند لوگ تھے ایمان لائے تھے۔ کسی نے کہا کہ اس 7 لوگوں میں سے ایک بادشاہ کا باورچی تھا جو ساتھ میں اپنا کتا لے کر آیا تھا۔ اس طرح سے سب نے الگ الگ جو ہے واقعات کو بیان کیے۔ امام ابن کثیر اور صلاح الدین یوسف صاحب نے جو ہے یہاں پر کہا کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، بات اتنی ہے کہ یہ 7 نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لائے تھے۔ بس یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ڈیٹیلز، اس کی جو ہے تفصیل نہیں بتائی۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم یہ آیت نمبر 9 سورہ کہف کے اندر آیت نمبر 9 سے ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اشارہ اس لیے دیا، جس طرح میں نے پہلے بتایا، کہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات قرآن مجید میں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بنا والد کے پیدا ہونا، یہ بھی ایک واقعہ ہے جس کی بنا پر جو ہے ایک فرقہ جو ہے نصرانی جو ہے وجود میں آیا، جنہوں نے انکار کیا عیسیٰ علیہ السلام کے اصل جو ہے حقیقت کا اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا۔ اسی طرح قرآن مجید میں حضرت مریم کا واقعہ ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن مجید میں اگر ہم دیکھیں گے ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ایسے قرآن مجید میں بہت سارے عجیب واقعات ہیں جو انسان کی سمجھ سے پرے ہیں، دور ہے، لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، مطلب یہ واقع حق تھے، یہ سچ تھے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور یہ اصحاب کہف جو ہے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ چلیے آگے ہم چلتے ہیں۔ اصحاب کہف کے تعلق سے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اصحاب کہف جو ہے یہودی اس سے آشنا تھے، وہ جانتے تھے اس بات کو، ان کو اس کا علم تھا کہ اصحاب کہف جو ہے کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ اسی لیے تو یہود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے 3 سوال کیے کہ اگر آپ نبی حق ہے تو ان 3 سوال کے جواب دے پائیں گے۔ آپ نے پوچھا تھا اصحاب کہف کون ہے، دوسرا ذوالقرنین کون ہے، اور تیسرا روح کا کیا معاملہ ہے۔ یہ 3 سوال آپ سے کیے گئے تھے، اصحاب کہف کون ہے، ذوالقرنین کون تھے، اور روح کا کیا معاملہ ہے۔ 3 سوال آپ سے پوچھے گئے تھے، اور آپ کو پھر وحی نازل ہوئی، اور وحی نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام واقعات جو ہے تفصیل کے ساتھ جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا آپ نے ان کے سامنے رکھ دیے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں آسانی پیدا کر دیں۔ یہ 7 نوجوان جب بادشاہ سے بچ کر وہ ایک غار میں پناہ لیے تو پناہ لینے کے بعد
انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، اب تو کیا کر، ہمارے اس کام میں آسانی پیدا کر۔ یہاں پر ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے، وہ نصیحت یہ کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہدایت سے نوازا ہے، الحمدللہ ہم سب کلمہ گو ہے، ہم نے کلمے کی شہادت دی، ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن اس بات کا بھی ہم خیال رکھیں جس طرح اصحاب کہف اپنے ایمان کو بچا کر اس بادشاہ سے اور اپنی قوم سے بچ کر وہاں سے نکلے، تو نکلنے کے بعد انہوں نے دعا کی، یعنی ایمان کو اللہ ہمارے باقی رکھ اور آسانی پیدا کر، یعنی ان کو پتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ان پر غلبہ پا لے، ان کو پھر سے پکڑ لے اور پھر سے ان کو جو ہے کفر پر لے آئے۔ تو اسی لیے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اس پر باقی رکھ اور ہمارے لیے آسانی پیدا کر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو ایمان سے نوازا ہے تو یاد رکھیے شیطان کے راستے بہت خطرناک ہے، وہ کب کس کو شرک پر لے کر چلا جائے اور بدعات پر لے کر چلا جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دعا کرتے رہتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو ایمان پر جما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دونوں انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، لیکن کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی پہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے اعمال کی وجہ سے اس کا دل پھیر دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے تو داغ بڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ ہدایت نہیں پا سکتا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ تو ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے، وہ جب چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پر مضبوطی کے ساتھ جما دے۔ تو اصحاب کہف نے بھی وہی دعا کی، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے لیے آسانی پیدا کر، ایسا نہ ہو کہ ہم نے قربانی تو دی، ہم نے اپنا شہر، اپنے گھر والے، عیش و آرام سب چھوڑ کر ہم اس غار میں آئے ہیں، تو بس ہمارے مستقبل کے لیے بھی ہماری مدد فرما، ہمارے لیے دین میں آسانی پیدا کر۔ اصحاب کہف یہ بہت بڑی نشانی ہے، لیکن اس میں اشارے دیے گئے ہیں۔ اب یہ سمجھنے والوں کے لیے ہے کہ انسان اپنی زندگی سے اس کو موازنہ کر کر دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اصحاب کہف شہر چھوڑ کر غار میں گئے تھے، اور آپ جانتے ہیں غار جو ہے یہ کوئی 5 سٹار ہوٹل یا 3 سٹار ہوٹل نہیں ہوتی ہے، یہ جنگل میں ہوتی ہے، اور جنگل میں ہم کو پتہ ہے عجیب و غریب قسم کے جانور ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، سانپ بچھو کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ بھی غار جو کہ ایسی جگہ ہوتی ہے جس میں جانور بھی پناہ لیتے ہیں موسم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر، عیش و آرام چھوڑ کر، ساری چیزیں چھوڑ کر وہ غار میں جا کر رکے تھے، صرف اس لیے کہ بادشاہ ان کو پھر سے کفر پر نہ لے کر چلا جائے۔ دیکھیے اگر ہم کسی آج بھی اس ایسے ماڈرن ایج میں بھی اگر ہم کسی گاؤں میں چلے جائیں، آپ جا کر دیکھیے، یا کیسی ایسی بستی میں چلے جائے جو جنگل کے قریب ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والے کیسے رہتے آپ دیکھیے۔ کئی واقعات ملتے ہیں، کسی کو سانپ نے کاٹ لیا، کسی کو بچھو نے کاٹ لیا، یا کوئی فلاں جانور کا شکار ہو گیا۔ مجھے اچھا یاد ہے ایک بار ہم جو ہے فیض بھائی کے ساتھ ہم بلڈانہ میں ایک پروگرام کے لیے جا رہے تھے، راستے میں ہم کو جو ہے ایک چھوٹا سا مدرسہ دکھا، ہم نے سوچا چلو یہاں طہارت سے جو ہے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، وہاں پر گئے تو وہاں باتھ روم میں جب جا کر دیکھا تو عجیب و غریب قسم کے کیڑے وہاں پر لگے ہوئے تھے دیواروں پر۔ تو وہاں جانے کو ہم کو ڈر لگ رہا تھا کہ ایسی جگہ کیسے جائیں گے، اتنے خطرناک کیڑے وہاں پر جو ہے دیوار پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ ایسی جگہ کا ہے جہاں پر بجلی، پانی وغیرہ چیزیں ہیں، لوگ ہیں اس کی صفائی کرنے والے، اس کو دیکھنے والے۔ تو اب غار کا معاملہ کیا ہوگا آپ سوچ لیجیے، کیسا معاملہ ہوگا۔ اور یہ اصحاب کہف جانتے تھے
کہ اب یہ عیش و آرام چھوڑ کر جب ہم غار میں پناہ لینے جا رہے ہیں تو وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی سنگل بیڈ روم سب کے لیے تیار کیا ہوا نہیں ہے، وہاں پر گدے بستر وغیرہ نہیں ہے، لیکن ان کو پتہ تھا یہ تکلیف اچھی ہے اس تکلیف سے جو جہنم میں ملنے والی ہے، جو اس آگ سے ملنے والی ہے، اس سے زیادہ یہ بہتر ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے عیش اور آرام کو چھوڑ کر اس غار میں پناہ لینا انہوں نے پسند کیا۔ اب وہ وہاں پر جو ہے جا کر انہوں نے پناہ لی، اور بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کی کہ اب اس مشکل راستے پر چل پڑے ہیں تو اے اللہ ہمارے اس کام میں آسانی پیدا کر، ہمارے لیے راہ آبی جو ہے مہیا کر۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، پس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ اس کی تفسیر میں صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیند دے دی، وہ سو گئے، اور ایسے سوئے کہ ان کو باہر کی آوازیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ جیسے ایک انسان اگر سوتا بھی ہے تو اس کو آوازیں آتی ہیں، اگر زور سے کوئی آواز آ جائے تو انسان نیند میں سے اٹھ جاتا ہے، مطلب اس کا سینس کام کرتا رہتا ہے، نیند میں بھی وہ سنتا رہتا ہے۔ الارم بجتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں الارم کی آواز سے، موبائل فون بجتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں، لیکن اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نیند دی کہ ان کو باہر کی چیزیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 12 میں فرماتے ہیں ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے انہیں اٹھا کر کھڑا کیا، ہم یہ معلوم کر لیں کہ دونوں گروہوں میں اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری ہے کس نے زیادہ یاد رکھا۔ مطلب وہ جب غار میں سو گئے، ان کو نیند لگ گئی، آگے تفصیل آئیں گی کہ وہ 309 سال سوئے، 309 ایئرس۔ جب وہ سو گئے تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا یہ جب غار میں داخل ہوئے تھے یہ ایک پہر تھا، مطلب صبح کا وقت تھا، ایک پہر مطلب صبح کا وقت، اور جب یہ جاگے تو یہ تیسرا پہر تھا، یعنی تقریباً شام کا وقت۔ جب وہ جاگے تو جاگنے کے بعد کسی نے کہا کہ ہم ایک دن سوئے یہاں پر، کسی نے کہا نہیں ہم اس سے بھی کم وقت سوئے، تو آپس میں ان کے دو گروہ بن گئے۔ مفسرین نے الگ الگ تفسیر بیان کی کہ یہ کس میں بحث ہوئی تھی کہ اصحاب کہف کتنا سوئے کتنا جاگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے تفسیر میں کہ یہ اس زمانے کے لوگ تھے، اس زمانے کے جو لوگ وہ ڈسکشن کرنے لگے کہ اصحاب کہف کتنا سوئے۔ کسی نے کہا یہ مومن اور کافر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، جب یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کتنا وقت سوئے اور کتنا وقت جو ہے وہ جاگے۔ لیکن امام ابن کثیر نے کہا کہ صحیح بات تو یہی ہے، یہ قول ان کا آپس کا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا، یعنی اصحاب کہف آپس میں دو گروہ بن گئے، وہ مطلب ڈسکس کرنے لگے کہ ہم کتنا سوئے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں تھی، یہ صرف ایک دوسرے سے ڈسکشن تھا۔ خیر جو بھی معاملہ رہا تو یہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہم ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان کر رہے ہیں، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور وضاحت کی کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر جو ہے ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ایمان میں اور ترقی دی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان بڑھتا ہے۔ اس لیے امام بخاری صاحب نے جو ہے ایک باب باندھا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور جب نیک عمل چھوڑ دیتا ہے، برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کی کیفیت ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ میرا دین میں جو ہے دل نہیں لگ رہا ہے، اچھے کام کرنے کو دل نہیں بول رہا ہے، تو آپ اور اچھے کام کیجئے تو ایمان بڑھے گا تو آپ کا دل لگے گا۔ اگر آپ اس سے منہ موڑیں گے تو آپ تو شیطان کو اور راستہ دے رہے ہیں۔ اس لیے امام بخاری نے کہا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ فرائض کے بعد نوافل میں زیادتی کرتا ہے، نفل نمازیں، نفل روزے، صدقات، خیرات وغیرہ، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں،
میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے وہ برے کام نہیں ہونے دیتا، اس کے قدموں کو بری طرف جانے نہیں دیتا، اس کی آنکھوں سے بری چیزیں دیکھنے نہیں دیتا۔ کب؟ جب وہ نوافل میں اضافہ کرتا ہے تو ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ایمان لائے اور مرتد ہو گئے، ایمان سے پھر گئے، تو ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو ایک انسان کو ہمیشہ کوشش کرتے رہنا ہے کہ اس کا ایمان بڑھتا رہے، یا کم از کم جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے، پیچھے نہ جائے، اپنے عمل کی ہم حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں دے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی دی تھی۔ اس واقعے میں اپنے کو ایک اشارہ ملتا ہے، وہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان میں ترقی دی تھی، ہدایت میں ترقی دی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں ترقی کیوں دی تھی؟ کیونکہ انہوں نے پہلا قدم بڑھایا تھا، اور وہ پہلا قدم کیا تھا؟ انہوں نے دنیا کے عیش اور عشرت کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو انہوں نے ترجیح دی تھی، اس کو انہوں نے اہمیت دی تھی۔ تو اللہ کو ایسے لوگ پسند آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت میں اور بڑھاتا ہے، جیسے انبیاء، صالحین، شہداء۔ آپ دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی دیکھیے، انہوں نے ایک قدم بڑھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ لیکن جو سوچتا ہے کہ بس مجھے ایسے ہی ہدایت مل جائیں گی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہے، یہ عمل غلط ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں اور ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے طرف جو ہے چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ آگے بڑھتا، ایک بالش آگے بڑھتا ہے تو میں جو ہے ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں۔ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت میں ترقی ان لوگوں کو دیتا ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ایمان کیسا لائے تھے؟ گھر بار سب چھوڑ کر۔ گھر بار چھوڑنے سے مراد ہر ایک کو چھوڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں اشارہ یہ ہے کہ وہ گھر بار، وہ چیزیں ان کو ایمان سے روکتی تھی، ان کے لوگ، ان کے رشتہ دار، وہ بادشاہ ان کو ایمان سے روکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس غار میں پناہ لی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی دی تھی۔ اب میں تھوڑا تفصیل سے ان لوگوں کے تعلق سے آپ کو بیان کر دوں۔ یہ 7 نوجوان تھے۔ امام ابن کثیر، امام طبری وغیرہ نے جو ہے اس واقعے کو ایسے لکھا ہے کہ یہ لوگ ایمان لائے تھے، اور یہ دقیانوس بول کے ایک بادشاہ ہے جو اس زمانے میں تھا۔ دقیانوس جو ہے یہ باطل معبودوں کی عبادت کرتا تھا، بت پرستش کیا کرتا تھا، اور انہوں نے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے جب یہ واقعہ گزرا، یہ ایک ایسا دن تھا جس دن جو ہے شہر کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے تھے اور اپنی کوئی رسم کو وہ مناتے تھے عید کی شکل میں، اور وہ جانوروں کی قربانی دیتے بتوں کے نام پر، اور ایک میلے کی طرح سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جاتے، جس طرح میلے جمع ہوتے ہیں۔ یہ 7 نوجوان وہاں پر جو ہے پہنچے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیزار آ چکا تھا یہ بتوں کی عبادت سے، تو وہ اس میلے کے سے نکل کر ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا ایک نوجوان آیا، وہ بھی اس درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ ایک ایک کر یہ 7 لوگ وہاں پر جمع ہوئے۔ سب لوگ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو ہدایت دی تھی۔ ہر کوئی سوچنے لگا کہ یہ پاس میں بیٹھا شخص یہ بھی شاید میری طرح سوچ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، لیکن وہ کنفیوز تھے۔ ان کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے دل کی بات بتاؤں اور یہ لوگ جو ہے اس کو نہ مانیں اور بادشاہ تک یہ بات پہنچا دے، اس لیے ہر کوئی خاموش تھا۔ لیکن ایک نے باتوں ہی باتوں میں کہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس ایک رب کو چھوڑ کر ہم دوسروں کی عبادت کریں۔ پھر دوسرے نے کہا بے شک میں تو اس کی ہی عبادت کروں گا جو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اس طرح ایک ایک کر وہ سب اپنا عقیدہ بیان کرنے لگے۔ اس سے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سب ہم عقیدہ ہیں، ایک عقیدے والے لوگ ہیں۔ پھر وہ 7 نے مل کر یہ طے کیا کہ اب جو ہے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کیا کریں گے، اور انہوں نے جو ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک انہوں نے عبادت گاہ بھی بنائی اور اس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ بات دھیرے دھیرے جو ہے بادشاہ تک پہنچی،
بادشاہ نے ان کو جمع کیا، ان کو وارننگ دی، ان کو تنبیہ کی کہ تم ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر جو ہے ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہو، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دقیانوس جو تھا وہ کفر پر تھا، وہ ایمان پر نہیں تھا۔ تو اس نے جو ہے ان کو وارننگ دی۔ پھر ان کا جو ہے اس نے کہا کہ اگر تم ایسا کیا تو تمہارے عیش و عشرت کے سامان جو ہے چھین لیے جائیں گے۔ یہ ساتوں کو ڈر ہوا کہ بادشاہ ان کو کہیں کفر پر نہ لوٹا دے، اس لیے انہوں نے طے کیا کہ ہم یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور ایک غار میں ہم پناہ لیتے ہیں، اور وہ اس غار میں جا کر چھپ گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بادشاہ نے اپنی فوج بھیجی ان کو ڈھونڈنے کے لیے، اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار ثور میں بیٹھے تھے، کافر ان کے پاس سے گزرے لیکن ان کو دیکھ نہیں سکے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی ان لوگوں کی بھی مدد کی، وہ ان کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ اب یہ واقعہ، چلیے اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے اس طرح گزرتا ہے یہ واقعہ۔ آیت نمبر 14 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُو مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے جب یہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود بنائیں، اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ان لوگوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے ایمان میں ہم کو اور ترقی دے، اضافہ کر۔ تو اللہ نے ان کی دعا سنا نا، آیت نمبر 11 کے اندر ذکر ہو چکا ہے۔ ہم نے شروعات میں کیا پڑھا تھا کہ یہ لوگوں نے دعا کی تھی غار میں جانے کے بعد کہ اے اللہ ہمارے لیے آسانی کے راستے مہیا کر۔ بعد والی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی دی تھی، مطلب اللہ نے ان کی سن بھی لی تھی۔ پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے اب ان کی زبان سے کہ اب وہ قربانی دے چکے تھے، اپنا عیش و عشرت، گھر بار، اپنے پورے رشتہ دار سب چھوڑ کر وہ غار میں آ گئے۔ وہ اس تکلیف کا مزہ بھی لے چکے تھے، کیونکہ غار میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہاں کا موسم، پھر وہاں کے جو مشکلات ہیں ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ کبھی ہم ویسے ماحول میں نہیں گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس چیز کو چکھ چکے تھے، وہ مزہ لے چکے تھے اس تکلیف کا۔ اس کے بعد بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو اور مضبوطی دی، ان کے دلوں کو ہم نے مضبوط بنایا، مطلب وہ تکلیفیں ان کو توڑ نہیں سکی، وہ مشکلات، وہ رشتہ داروں سے دور رہنا، وہ عیش و آرام کو چھوڑ کر اس مشکلات کو قبول کرنا، وہ چیزیں ان کو ایمان سے نہیں ہٹا سکی۔ یہ اشارہ ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، مطلب ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی کہ اس غار میں رہنا، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں کیا کہا تھا، ہم نے ان کو ہدایت میں اور ترقی دی تھی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ تکلیفوں کو برداشت کرنے والے بن گئے، اور کیا کہا، ایک جٹ ہو کر ہمت کے ساتھ کہ ناممکن ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو ایمان میں اور ہدایت میں بڑھاتا ہے، جو اس کی طرف چلتے ہیں، اس کے راستے کے لیے قربانی دیتے ہیں، اس کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو ایسے ہی مضبوط بناتا ہے۔ اور ایسی ہی مثالیں ہمارے کئی بھائیوں کی آپ کو اس دنیا میں ملیں گی کہ ان کے اوپر جو ہے دشمن اسلام بوم لا کر ڈالتے ہیں، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو تباہ ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہی ہاتھوں میں دم توڑتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن پھر جب اذان ہوتی ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے اندر جو دلوں میں مضبوطی ہے، یہ جو ایمان کی ان کے اندر ترقی ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت کی طرف چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اور مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے، ہمارے لیے بھی اس میں سیکھ ہے
کہ تکلیف آئیں گی اس کے باوجود ہم دین اسلام پر قائم رہے، ڈٹے رہے، مشکلات آئیں گی اس کے بعد بھی ہم دین اسلام پر قائم رہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کے لیے کسی عیش اور آرام کو ہمیں چھوڑنا پڑے، تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان میں ترقی دے گا اور ہمارے دلوں کو ویسے ہی مضبوط بنائے گا جیسے ان لوگوں کے دل مضبوط ہو گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ناممکن ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط فیصلہ کیا۔ مطلب یہ کتنے فہم والے لوگ تھے، کتنے عقل والے لوگ تھے، دیکھیے آپ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا، کیونکہ اگر ہم واپس جاتے ہیں گھر، ان کا اگر ایک حساب سے ہم سوچیں، اگر وہ لوگ گھر واپس جاتے ہیں تو واپس سے ان کا گھر ہے، اچھی نیند ہے، وہی بستر ہے اور وہی رشتہ دار ہے اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور حفاظت بھی ہے۔ ایک بادشاہ کے ایک جو ہے ایک کنگڈم کے اندر وہ رہنے والے تھے، یہاں پر کوئی حفاظت کا جو ہے نظم نہیں ہے، لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہوگا آخرت کے اعتبار سے کہ یہاں تو سب چیزیں مل جائیں گی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اگر ہم نے بادشاہ کی بات مانی اور شرک کیا تو۔ چلیے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی یہ کوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ اور افترا باندھنے والوں سے زیادہ ظالم کون ہے؟ ایک بہترین بات یہاں پر اصحاب کہف نے کہی، یہ جو نوجوان تھے یہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے۔ کسی نے اس کی تفسیر میں ایسے لکھا ہے کہ یہ وہ بات ہے انہوں نے جو بادشاہ کے سامنے کہی تھی، کسی نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ واقعہ تسلسل سے جا رہا ہے آگے، مطلب یہ وہ بات ہے جو یہ آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم کیسی عجیب ہے جو اندھی تقلید کر رہی ہے، بنا دیکھے، بنا سوچے، بنا سمجھے وہ ایسے باطل معبودوں کی عبادت کر رہی ہے، پتھروں کو پوج رہی ہے، لکڑی کو پوج رہی ہے۔ اور واقعی میں ہم بولیں گے اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ہدایت دیتا ہے، وہ سوچتا بھی ہے، لیکن اس کی خواہشات، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، اب اس کے اوپر چھوڑ دیا، اب وہ جس کو چاہے پسند کرے۔ تو انسان سوچتا ہے بری چیزوں کو بھی اور اچھی چیزوں کو بھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بہت اچھا ہے، مجھے ابھی یاد آیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت جو ہے انس بن مالک کی جو والدہ ہے، غالباً شاید ان کا نام رمیسہ آتا ہے، تو انس بن مالک کی جو والدہ ہے یہ ایک بار جو ہے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تقریر سن رہی تھی۔ حضرت مصعب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ مدینہ، اس کے اطراف، آس پاس چھوٹے چھوٹے قبیلے، جہاں جہاں بھی ہو سکے جاؤ اور لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت مصعب ایک جگہ بیان دے رہے تھے تو حضرت رمیسہ وہاں پر آئی، انہوں نے سنا، ان کو بہت بات پسند آئی اور وہ ایمان لے آئی، وہ مسلمان ہو گئی۔ جا کر اپنے شوہر مالک سے کہا، ان کے شوہر کا نام مالک تھا، انس بن مالک، انس ان کے بیٹے ہیں۔ مالک ایمان نہیں لائے تھے، مالک ایمان نہیں لائے، بیوی نے ایمان لایا اور بچے نے ایمان لایا۔ مالک جو ہے ناراض ہو گئے، ایک بار ایک سفر پر گئے، وہاں کسی سے ان کا جھگڑا تھا، لڑائی ہوئی، وہ اس میں مارے گئے، وہ بغیر ایمان کے اس دنیا سے چلے گئے۔ اب حضرت رمیسہ جو تھی ان کو جو ہے ایک رشتہ آیا جو ایک بہت ہی رئیس شخص کا تھا، کیونکہ یہ ایک خاتون ایسی تھی جس کا فہم اور عقل کی بہت چرچے تھے، مشہور خاتون تھی یہ۔ تو ان کو رشتہ آیا کہ میں آپ سے جو ہے، میں آپ کو جو ہے نکاح کا پیغام بھیجتا ہوں، میں جو مہر میں آپ کو اتنا سونا، اتنا چاندی وغیرہ دے دوں گا۔ انہوں نے انکار کیا، تو جو شخص تھا اس نے کہا کیا اس میں اگر آپ کو کوئی کمی لگتی ہے تو میں بڑھانے کے لیے بھی تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تم سے نکاح اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ تم جو ہے ایمان والے نہیں ہو، تم کفر پر ہو، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس شخص نے پھر پوچھا ٹھیک ہے یہ ایمان کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ۔ حضرت رمیسہ نے جو ہے ان کے سامنے ایمان پیش کیا۔ دیکھیے ہم ان معبودوں کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں، ان باطل معبودوں کی، کہ جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم درخت کو کاٹتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے درخت کو کاٹتے ہیں، پھر اس کو تراشتے ہیں اور اس کی ایک مورت بناتے ہیں، اس مورت کی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن تراشتے وقت اس لکڑی کا جو حصہ یا بھوسا بچتا ہے اس کو ہم جلا دیتے ہیں۔ تو یہ کیسا معبود ہوا
کہ ایک حصے کی عبادت کی گئی اور ایک حصے کو جلا دیا گیا۔ اس شخص کے بات سمجھ میں آ گئی، ہاں واقعی میں یہ تو لاجک ہے کہ ایک ہی لکڑی سے دونوں بنے ہیں، ایک کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ایک کو جلاتے ہیں۔ تو اس کو شخص کو بات سمجھ میں آ گئی، وہ ایمان لے آئے اور بعد میں انہوں نے ان سے نکاح کیا۔ تو عام انسان جو ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دلیل یا کوئی ثبوت یا کوئی چیز نہ بھی آئی ہو، لیکن وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ واقعی میں یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، جو پتھر ہے، جو لکڑی ہے، جو سورج ہے اور چاند ہے، جن کا اپنے اوپر اختیار نہیں ہے، انسان اس پر اختیار رکھتا ہے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ ویسے ہی اصحاب کہف بھی سوچنے لگے ہماری قوم کیسی ہے کہ اندھی تقلید کر رہی ہے، اور جن خداؤں کو وہ مانتے ہیں اس کی دلیل کیوں نہیں لاتے۔ اور یہ دلیل کا معاملہ ہمیشہ ٹینشن والا رہا، ہر زمانے میں نوجوان دلیل پوچھتے ہیں، اور آج بھی یہی معاملہ ہے۔ اور دلیل جن سے پوچھی جاتی ہے ان کے زمین پیروں سے نیچے نکل جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہی اصل ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ کوئی بھی تم سے کچھ کہے تو اس سے دلیل مانگو۔ جیسے یہود آ کر بولتے تھے نا کہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ یہودی نہ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا قرآن کی زبانی؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانُكُمْ، کوئی برہان لے کر آؤ، دلیل پروف لے کر آؤ، کہاں لکھا ہوا ایسا؟ اللہ کے رسول بھی بنا دلیل کے کوئی بات نہیں مانتے تھے، صحابہ بنا دلیل کے کوئی بات نہیں مانتے تھے، سلف صالحین کا وہی معاملہ رہا۔ تو آج وہ معاملہ کیوں نہیں رہے گا کہ بس آنکھ بند کر بڑوں نے کہا سن لیا جائے؟ بڑوں کی بات مانی جائیں گی اگر دلیل سے میچ کرتی ہے تو یہی معاملہ دیکھیے اصحاب کہف کا تھا۔ کہا کہ کیسی قوم ہے ہماری، ایسے خدا بنا لیے جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بنا دلیل کے عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کے پاس دلیل تھی واقعی میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ تو یہی بات انہوں نے کہی اور آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ دینے لگے۔ اس سے ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ ایک گروپ ایک ساتھ رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اصحاب کہف کی زندگی سے بھی ہم کو ملتا ہے اور صحابہ کی زندگی سے بھی ملتا ہے۔ ایک دوسرے سے جب بھی ملتے ہیں سورہ عصر بار بار پڑھ کر سناتے تاکہ دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے رہے کہ تمام لوگ جو ہے گھاٹے والے ہیں، نقصان والے، سوائے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، حق اور حق جو اسلام کو قبول کیا، حق پر قائم رہے، نیک کام کیے اور صبر کیا۔ تو یہ واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصحاب کہف ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے، اور نصیحت کرتے رہنا یہ ایمان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اور نیک لوگوں میں اٹھنا، نیک لوگوں میں بیٹھنا، یہ ہمارے دین کے لیے بہتر ہے، اور ہمارے دین کے لیے اور آخرت کے لحاظ سے بہت ہی بہتر ہے۔ جیسے ہم واقعہ پڑھتے ہیں، حضرت حنظلہ ایک بار راستے سے نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ملے۔ حضرت حنظلہ کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر پریشان ہو گئے، کہا کہ حنظلہ کیا ہوا؟ کہا کہ حنظلہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہے تو جنت اور جہنم کو سامنے دیکھتا ہے، لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ تو معاملہ میرا بھی ہے، چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ گئے، دونوں نے اپنی بات رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ واقعی میں تم جیسا سوچتے ہو، اگر ویسا معاملہ ہمیشہ ہو جائے جیسا تمہارا میری محفل میں ہوتا ہے تو پھر تو کیا بات ہے، لیکن یہ انسانی کیا ہے، فطرت ہے کہ وہ جب اپنے بیوی بچوں میں جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کا ذہن جو ہے، تھوڑا سا اس کا ذہن و دماغ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تھوڑا سا ہٹتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے ثابت کر دیا کہ ان سے دوری اختیار کرنا بھی نہیں ہے آپ کو، ہم کو جو ہے غیروں کی طرح یعنی راہبانیت اختیار نہیں کرنا ہے کہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلے جائے۔ اصل تو یہی ہے کہ ان کے اندر رہ کر جو ہے ہمیں دین پر قائم رہنا ہے، اللہ کے ذکر کو کرتے رہنا ہے، اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے تو وعدہ اس تاجر کے لیے ہے جو ایمانداری سے تجارت کرے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایماندار تاجر اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، ایک دم قریب۔ آپ نے کسی مولوی، کسی حافظ کو نہیں کہا، آپ نے کہا کہ ایماندار تاجر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تاجر کو مارکیٹ میں رہنا ہے، اچھے برے سارے لوگوں میں رہنا ہے، اور وہاں پر اپنا ایمان باقی رکھنا ہے، ایمانداری باقی رکھنا ہے۔ تو یہ کمال کا کام ہے نا، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے وعدہ کیا گیا کہ وہ میرے ساتھ رہے گا ایسے ایماندار تاجر،
کیونکہ کوئی مسجد میں دن رات رہے تو گناہ کرنے کا سوال ہی نہیں آتا ہے، اچھا ماحول ہے 100%، لیکن جو باہر رہے گا تو اچھے لوگ بھی ملیں گے، برے لوگ بھی ملیں گے، کبھی لالچ بھی آئیں گی، کبھی شیطان بھی بہکائے گا، اس حالت میں بھی اپنے رب کو یاد رکھنا، ایمانداری پر قائم رہنا، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے تھے، تو ہمیں بھی اس میں سیکھ ملتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ایمان کے تعلق سے جب بھی ملے اپنے بھائیوں سے تو ایسی نصیحت کریں کہ ان کا ایمان تازہ ہو، ایمان میں اضافہ ہو، اور بولنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 16، وَإِذَا تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحْيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا بیٹھو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کرے گا۔ مفسرین نے لکھا یہ ساتوں میں سے کسی ایک کا جملہ ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب ہم ایمان لا چکے ہیں، یہ غار میں جانے سے پہلے کا جو ہے بیان ہے کہ وہ کہنے لگے جب ہم ایمان لائے اللہ پر، اب ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غار میں پناہ لے لیں تاکہ ہم بادشاہ کے فتنے سے بچ جائے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُوهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب سے وہ کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے رہبری فرما دے وہ راہ راست پر رہے گا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے ناممکن ہے کہ کوئی اس کا رہنما ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک تو ان کا مقام بتایا کہ وہ کہاں پر ہے، اس غار کو، اس کی کیفیت کیسی ہے، اور بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیغام یہاں پر دیا۔ یہ دونوں کا کیا تعلق ہے ایک دوسرے سے؟ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ سورج جو ہے دائیں سے جب نکلتا ہے، مطلب وہ اس غار کے جس طرف وہ سورج ہے وہ دائیں طرف ہے، لیکن اس طرف دروازہ نہیں ہے۔ جس طرف سورج ڈوبتا ہے اس طرف اس غار کا دروازہ ہے۔ انہوں نے کہا، یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ سورج جب جس طرف سے نکلتا ہے تو ان پر کوئی دھوپ نہیں پڑتی ہے، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے تو اس کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ تکلیف دے سکے وہ روشنی ان کو، اس لیے دروازہ اس طرف ہے جس طرف وہ سورج ڈوب رہا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس غار میں بیچ میں کشادہ حصہ ہے، کھلی جگہ ہے جہاں پر وہ آرام کر رہے ہیں، کہ وہاں پر ہوا تو جاتی ہے لیکن دھوپ نہیں پڑتی۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تاکہ دھوپ پہنچیں گی تو ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ مسلسل سو رہے ہیں، جاگ نہیں رہے تاکہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ ایک ہی جگہ پر سو رہے ہیں، اس لیے دھوپ ان کو تکلیف نہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پناہ دی جہاں پر ان کو دھوپ یا جو گرمی جو ہے ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ٹھیک ہے، پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے، جس کو راہ راست سے ہٹا دے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ مطلب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس آرام سے ان کو رکھا اور ایک نشانی بنا کر رکھا، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے اور انہوں نے کوشش کی تھی اس ایمان پر باقی رہنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی حالت میں بھی مدد فرمائی جس حالت میں انسان خود پر کچھ اختیار نہیں رکھتا، جیسے نیند کی حالت۔ وہ نیند کی حالت میں اپنی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا کہ کون کیڑا پتنگا آ کر اس کو کاٹے گا، کون سا جانور اس کو تکلیف پہنچائے گا، یا موسم جو بارش پانی وغیرہ ہے کیا اس کو تکلیف پہنچا سکتے، اس کا اس کو خیال نہیں رہے گا، کیونکہ وہ سو رہا ہے، وہ لوگ وہاں پر سو رہے ہیں، وہ اب اپنی حفاظت کسی بھی اختیار سے نہیں کر سکتے، دنیاوی اعتبار سے بھی نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے جگہ رکھا جہاں پر ان کو دھوپ بھی نہیں پہنچتی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا سی بھی تکلیف ہونے نہیں دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تمام مشکلات سے دور رکھا، صرف اس لیے کہ وہ راہ راست پر تھے اور اللہ پر ایمان لائے تھے۔ پھر آگے اشارہ کیا گیا، اور واقعی میں جو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر باقی رکھتا ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سے روگردانی کرے، یعنی گمراہی کو اختیار کرے، تو پھر اللہ جب ان کو گمراہ کر دیتا ہے تو ان کو راہ راست پر لانے والا کوئی نہیں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلْمُلِئَتْ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ بیدار ہے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے، ان کا کتا بھی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، اگر آپ ان کو جھانک کر دیکھ لیتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ جاتے، ان کے رعب سے آپ دہشت میں آ جاتے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ ہم نے ان کو سلائے رکھا، اور دیکھنے والوں کو ایسا، اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا تو ان کو کیسا لگتا؟ جیسے وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس کی تفسیر میں امام طبری وغیرہ نے لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سلایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مطلب لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور وہ کروٹ بھی لیتے تھے لیکن حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی اپنی کچھ مخلوق میں رکھی بھی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا جو بھیڑیا ہوتا ہے، بھیڑیے کی خاص بات ہے وہ اپنی ایک آنکھ کھلی رکھ کر سوتا ہے۔ یہ آپ کے بھی علم میں پہلی بار شاید بات آئی ہوں گی۔ جو بھیڑیا جو جانور ہے یہ سوتے سمے جو ہے اپنی ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے تاکہ دشمن سے اپنا تحفظ کر سکے۔ وہ آرام بھی پورا لیتا ہے، مطلب جو سائنٹسٹ ہے وہ کہتے ہیں وہ آرام بھی لیتا ہے، اس کی نیند بھی ہوتی ہے پوری، لیکن اس کا ایک سینس کھلا رہتا ہے، مطلب وہ دیکھتے رہتا ہے، اور فوراً کوئی دشمن کوئی مشکل اگر آ جائے تو فوراً وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق میں ایسی نشانی بتائی ہے، تو کیا ناممکن ہے اللہ کے لیے کہ وہ انسانوں کے لیے بھی ایسی نشانی پیدا کر دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سلایا تھا کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی واللہ عالم۔ آگے مفسرین نے یہ لکھا اللہ بہتر جانتا ہے، ہم بھیڑیے کا اگزامپل تو لے رہے ہیں لیکن ہم جانتے نہیں کہ وہ کیفیت کیا تھی، وہ اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ذکر کیا کہ وہ ایسے سو رہے تھے کہ اگر آپ ان کو دیکھتے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو آپ کو لگتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کتا ان کے چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا تھا جب وہ واقعہ ہوا وہاں پر۔ اس سے یہاں پر بھی اشارہ ملتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کتا اگر کسی کے پاس ہے، کوئی مجبوری کی وجہ سے اس کو پالتا بھی ہے تو وہ گھر کے باہر رہے گا، گھر کے اندر نہیں رہے گا، کیونکہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے وہاں پر نہیں آتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُونَ بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمَا لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اس طرح ہم نے انہیں جگہ اٹھا دیا کہ آپس میں پوچھ گچھ کر لے۔ ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ دوسرے نے کہنے لگے تمہارے ٹھہرے رہنے کا رب تو اللہ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اب تم اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دو تاکہ وہ شہر جائے اور خوب دیکھ بھال کر لے اور پاکیزہ کھانا لے کر آئے، پھر اس میں سے تمہارے کھانے کے لیے لے آئے اور احتیاط رکھے، نرمی میں برتے اور کسی کو خبر نہ ہونے دے۔ جب یہ اٹھ کر بیٹھ گئے تو اب وہ گفتگو کرنے لگے، پہلے بھی جن کا ذکر آیا کہ کتنا دیر ہم سوئے، 1 دن یا اس سے بھی کم۔ لوگوں نے کہا، اب آپس میں وہ ساتوں بات کرنے لگے، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، اب ان کو جب بھوک لگنے لگی تو انہوں نے چاندی کے کچھ سکے اپنے ساتھ لے لیے تھے غار میں آتے وقت،
تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی اپنے ایک ساتھی کو دو تاکہ وہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے، اچھا کھانا لے کر آئے۔ اب وہ لوگ وہاں سے، وہ ایک شخص ان میں سے نکلا اور وہ چاندی کے سکے لے کر گیا۔ تو امام طبری اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا عمارتیں بدل چکی تھیں، کیونکہ 309 سال گزر چکے تھے، مطلب تقریباً 5 سے 6 جنریشن چلی گئی تھی آ کر۔ تو اس نے دیکھا عمارتیں عجیب عجیب ہے، لوگوں میں سے کوئی بھی شخص اس کے پہچان کا نہیں ملتا ہے۔ وہ بڑا ہمت کرتا ہوا پہنچا اور ایک دکاندار کو اس نے وہ سکے دیے اور کچھ کھانے کی چیز مانگی۔ وہ دکاندار جو ہے غور سے ان سکوں کو دیکھنے لگا، کیونکہ وہ 300 سال پرانے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جیسے جیسے بادشاہ بدلتے تو ان کی کرنسی چینج ہوتی تھی، اس پر کی مہر تبدیل ہوتی تھی، ہر ایک کی الگ الگ کرنسی ہوا کرتی تھی۔ دکاندار پریشان ہو گیا، اس نے بازو والے کو بتایا، بازو والے نے دوسرے کو، اور پورا مارکیٹ پھر جمع ہو گیا۔ اب وہ لوگوں کو یہ لگا کہ اس کو 300 سال پرانا شاید کوئی خزانہ ملا ہے، تو پھر ان کو پکڑ کر جو ہے بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ لیکن اس وقت کا جو بادشاہ تھا، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا، وہ مسلمان تھا۔ اس نے، اور بادشاہ جو ہوتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ علم رکھتے ہیں پرانی قوموں کا، حالات کا انہیں علم رہتا ہے۔ جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کر دیا تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ ہاں کسی قوم میں اس سے پہلے 7 نوجوان غائب ہو گئے تھے جس کا پتہ نہیں لگا، یہ وہی ہے۔ پھر بادشاہ ان کے ساتھ اس غار تک گیا۔ اب اس میں 2 تفسیر کی مفسرین نے، کسی نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں کو اندر جا کر خبر دے کر آتا ہوں، تب تک آپ لوگ باہر رکیے۔ وہ اندر گیا اور اس غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ نہیں، بادشاہ ان کے ساتھ اندر گیا، اس نے ان کو سلام کیا، ان سے ملاقات کی، لیکن وہ لوگ پھر سے سو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے نیند دے دی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا، اللہ ان کا کارساز ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے، لہٰذا ہم کو اس میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ وہاں سے نکل کر آ گئے، تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ معاملہ ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ لوگوں کے علم میں یہ ساری باتیں آ جائے۔ تو پھر ان کے تعلق سے لوگوں کو جب یہ علم ہوا، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 20، انہم ان یظہروا وعلیکم یرجمکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ اگر یہ کافر تم پر غلبہ پالیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا تمہیں پھر اپنے دین پر لوٹا لیں گے۔ یہ ان کے ایک ساتھی کا بیان ہے جس نے اپنے پہلے ساتھی کو چاندی کے سکے دے کر بھیجا تھا، تو احتیاطاً یہ کہا تھا کہ اگر انہوں نے اپنے اوپر غلبہ پا لیا تو وہ ہمیں سنگسار کر دیں گے، مار دیں گے یا کفر پر لوٹا دیں گے۔ انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ باہر ابھی بھی وہی حکومت ہے، دقیانوس، کیونکہ ان کو وقت کا پتہ نہیں تھا نا کیا ہوا ہے باہر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 21، وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا، ہم نے اس طرح ان لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا کہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جب کہ وہ اپنے امر میں آپس میں اختلاف کر رہے تھے، کہنے لگے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا لو، اور ان کا رب ہی ان کا حال زیادہ جانتا ہے۔ جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ یہاں پر جو ہے بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس طرح ان لوگوں کو آگاہ کر دیا، مطلب اس زمانے کے جو مسلمان تھے ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی خبر دی۔ وہ شخص آیا چاندی کے سکے لے کر، اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں خریدنی چاہی، لیکن اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تھا کہ ان اصحاب کہف کے بارے میں اس زمانے کے لوگوں کو علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو 309 سال سلا کر جو ہے پھر سے جگا سکتا ہے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے۔ تو انہیں یہ پیغام دینا تھا اس قوم کو، اور پرانی قوم سے ان کی حفاظت کرنا تھی، اور ہمارے لیے نشانی دینا تھی۔ دیکھیے ان میں ساری چیزیں آ گئی۔ اصحاب کہف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنائی؟ نشانی۔ اس زمانے میں ان کے لیے اس غار میں چھپنا ان کے لیے کیا ہو گیا؟ حفاظت۔ اور 300 سال کے بعد جو قوم آئی تھی ان کے لیے بھی کیا ہو گیا؟ فائدہ مند، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ 309 سال بعد کسی کو جگا سکتا ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی اٹھانے پر قادر ہے۔ اس طرح اب ان کی قوم جو اس بادشاہ کے ساتھ وہاں پہنچی تھی، کسی نے کہا اس پہ عمارت بنائیں گے ان کی حفاظت کے لیے، کسی نے کہا ہم مسجد بنائیں گے۔
لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو قول تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مسجد بنائیں گے، امام طبری نے کہا کہ یہ ایمان والے لوگ تھے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والے نہیں تھے جنہوں نے کہا تھا، مطلب وہ گروپ ایمان والا نہیں تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کے اوپر مسجد بنائیں گے. لیکن آگے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہی لکھا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنی انبیاءوں کی قبروں پر مسجدیں بنا لی. انہوں نے اپنی انبیاءوں کی قبروں پر اور صالحین کی قبروں پر کیا بنائی؟ مسجدیں بنائی. مطلب اس کی منائیت ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے قبروں پر مسجد بنائے، قبرستان میں مسجد بنائے یا مسجد کے اندر قبریں بنائے، یہ درست نہیں ہے. اس لیے امام ابن کثیر نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ گروہ حق پر نہ ہو، لیکن آگے انہوں نے لکھا واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اور انہوں نے اس بات کو وہیں ختم کیا. اسی طرح جو آخری بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آیت نمبر 22، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا. کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ غیب کی باتوں کا علم تو اللہ کو ہے، یہ لوگ تو صرف اٹکل لگا رہے ہیں، مطلب گیسنگ کر رہے ہیں. 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا. لیکن آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور قول بیان کیا، کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا. تو صلاح الدین یوسف صاحب جو ہے اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کے جو 2 قول بیان کیے کہ 3 تھے، چوتھا کتا، 5 تھے، چھٹا کتا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ گیسنگ ہے، اٹکل کے تیر مار رہے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ 2 قول کی نفی کی، لیکن تیسرا قول جو بعد میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی بیان نہیں کی، مطلب اس کو انکار نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو خوب جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے بارے میں سرسری گفتگو کریں، ان میں سے کسی سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہ کریں. اب یہاں پر ہمیں کیا بیان ملتا ہے؟ یہاں پر یہ ہے بیان کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بولیں گے، کچھ لوگ ایسے بولیں گے، لیکن اس کا حقیقی علم کس کو ہے؟ اللہ کو. تو اس میں زیادہ آپ اس کے ڈسکشن میں نہ جائیں. صرف چند ہی لوگوں کے علاوہ اس کو کسی کو اس کا علم نہیں ہے. تو امام ابن کثیر نے کہا کہ کچھ صحابہ بیان کرتے تھے کہ ہم ان چند لوگوں میں سے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا. ان کے پاس ہو سکتا ہے کچھ دلائل ہوں گے، لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی دلائل اس کے وہاں لکھے نہیں ہیں، صرف اتنا بیان کیا کہ کچھ صحابہ کا کہنا تھا کہ ہم ان چند لوگوں میں سے ہیں جو جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. لیکن پھر بھی آگے یہ ایک اعلان کیا کہ آپ اس میں زیادہ نہ پڑھیں اور کسی سے پوچھ گچھ نہ کریں. مطلب قرآن کی بات جو ہے وہ آخر ہے، فائنل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اہل کتاب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہود نصارہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس زمانے کے کوئی پرانے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے. آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہم نے بتایا اتنا کافی ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہرگز کسی کام کو یوں نہ کہنا کہ اسے کل کر لوں گا، مگر ساتھ ہی کہہ دینا انشاءاللہ. یہ آیت آخر میں کیوں بیان کی گئی؟ اصل میں اس کا تعلق اس واقعے سے ہے کہ جب یہود آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھے، روح کا معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا میں کل بتاؤں گا. 15 دن تک وحی نہیں آئی، آپ پریشان ہو گئے، اللہ سے دعا کرنے لگے. تب یہ آیت نازل ہوئی. پھر یہ بیان کیا گیا کہ کوئی کام کو ہرگز نہ کہنا کل کر لوں گا، لیکن کیا کہنا ساتھ میں؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. اور جب بھی بھولے تو اپنے پروردگار کو یاد کر لینا. انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے تب کہہ دینا اور اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور کہتے رہنا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کے قریب کی بات بتائے اور مجھے ہدایت دے. وہ لوگ غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال زیادہ. اس کی تفسیر الگ الگ کی ہے علماء نے. کہا کہ 309 سال وہ غار میں رہے، کسی نے کہا 300 سال رہے تھے پھر جاگے تھے پھر 9 سال رہے، کسی نے کہا نہیں یہ 309 سال ہیں، اگر اس کو شمسی حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے تو 300 سال ہوتے ہیں،
اور قمری حساب سے کیا جائے تو 309 سال ہوتے ہیں، اور دونوں کی گنتی ایک ہی ہے۔ اور واقعی میں اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، میں نے بھی کر کے دیکھا کہ جو شمسی ہے اس کے حساب سے قمری کے اندر 11 سے 12 دن کم آتے ہیں ایک سال میں۔ آپ 11 کو 300 سے ملٹیپلائی کرو، اس کو 30 سے ڈیوائڈ کرو، 12 سے ڈیوائڈ کرو، آنسر آپ کو آئے گا 9 سال کا ڈیفرنس۔ اگر 11 دن کا ڈیفرنس پکڑتے تو 9.1 سم تھنگ آتا ہے، اور 12 دن سے اگر آپ کرتے ہیں تو 10 پوائنٹ سم تھنگ آتا ہے۔ دونوں کا مین نکالیں گے تو 9.4 آتا ہے۔ لیکن اپنے کو پتا ہے 9.4 تو اپن ایک اندازہ لگا رہے، لیکن کچھ مہینے ایسے رہتے ہیں جو چاند کے حساب سے کبھی کبھی 2-2 3-3 مہینوں میں دن کم ہوتے ہیں، 2-2 3-3 دن۔ تو اللہ تعالیٰ کا حساب سب سے اصل ہے اور سب سے بہتر ہے۔ تو شمسی حساب سے لیں گے تو کتنے ہو جائیں گے وہ 300، قمری لیں گے تو 309۔ لیکن پھر مفسرین اتنا سب کچھ بیان کرنے کے بعد بولتے ہیں جب اللہ نے کہا 309 سال تو وہ 309 سال، ٹھیک ہے، اور اس کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہ اعلم بما لبثوا لہ غیب السماوات والارض ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ آپ کہہ دے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت بخوبی معلوم ہے، آسمان اور زمین کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا دیکھنے اور سننے والا ہے، سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخری بات اپنی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل کیا، جو باتیں بتائی، وہ فائنل ہے اور وہ آخری ہے، اس میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا جو ہے واقعہ، جو ہم نے دیکھا آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 سورہ کہف 18 نمبر کا سورہ ہے، اور آیت نمبر 9 سے 26 تک ان کا پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، اور مفسرین نے کوشش کی کہ اس کو اپنے علم کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں تک اس کو سمجھا سکے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس واقعے کو ہم صرف واقعہ اور قصہ اور یہ کہانی سمجھ کر بھلا نہ دیں، بلکہ ہم اس میں غور کریں کہ یہ نوجوان تھے۔ سب سے پہلی چیز، یہ نوجوان لوگ تھے، ان کے سامنے ان کی زندگی تھی، ان کو اپنا کریئر بنانے کا وقت تھا، ان کے پاس جو ہے عیش اور عشرت کے جو ہے مواقع تھے، وہ ایک کنگڈم میں رہا کرتے تھے، ایک بادشاہ کی حکومت میں تھے، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، کسی نے تو یہ بھی لکھا تفسیر میں کہ وہ شہزادے بھی تھے، کسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ مطلب انہوں نے سارے عیش اور آرام کو چھوڑا صرف اس لیے کہ بادشاہ ان کو کہیں شرک پر نہ لوٹا دے۔ لیکن کتنی ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں کوئی شرک پر لوٹانے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، ہمارے سامنے راستے ہموار ہے۔ وہ راستے ہموار کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غار میں بیٹھ کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ راستہ آسان کر تاکہ دین پر عمل کر سکے۔ تو ہمارے لیے کتنی افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راستے ہموار رکھے ہیں، تب بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے ہیں پابندی سے۔ وہ عبادت ہے جس میں ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہاں ان کو بادشاہ روکنے والا تھا، ان کو روکنے والے تھے، ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن ہم عبادتوں سے جو ہے منہ پھیرتے ہیں۔ سنتوں پر عمل کرنا ہم کو مشکل جاتا ہے، ان کو بادشاہ روکتا تھا کہ وہ جو ہے دین اسلام پر عمل نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ غار میں چلے گئے۔ ہم کو تو غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنوں کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ تو الٹا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہم کو نیکی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مطلب ایک دم اپوزٹ معاملہ ہو گیا۔ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط تھے جو ان کو ایمان سے روکتے تھے۔ ماشاءاللہ ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے دین اور مذہب کے بڑے ماننے والے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھیے، روزے رکھیے، عبادت کیجیے، شرک مت کیجیے، بدعت مت کیجیے، لیکن ہم اس سے جو ہے ہم کنار نہیں ہو رہے۔ تو کیسی عجیب بات ہے۔ تو اس واقعے کو ہم عمل کے لیے سمجھیں، عمل کے لیے سنیں، نہ کہ صرف ایک قصہ اور کہانی بنا کر اس کو چھوڑ دیں۔ ہم دیکھیں یہ 7 نوجوان تھے، ان کے سامنے بہت سارے اپارچونیٹیز تھے، ان کے سامنے ان کا ایک شہر تھا، بادشاہ کی بات مان لے تو نوازے جاتے تھے، لیکن انہوں نے ایمان کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور ایسی چیز کو اپنایا جہاں پر کوئی عیش و آرام نہیں تھا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے عبرت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے ایک جو ہے نشانی ہے کہ وہ اتنے سارے شہر کے لوگوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس 7 لوگوں کو ہدایت دی،
اور اس ہدایت کو پانے کے بعد اس کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے قربانیوں کو دیا، یعنی انہوں نے ان مشقتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ایمان میں اور زیادتی عطا کرے، ہماری ہدایت میں ترقی دے، جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔